بڑھاپا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن دیکھو نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان عید الفطر کے سلسلے ذہنی آزمائش بوڑھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ لے کر حاضر خدمت ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کو اور یہاں موجود حاضرین کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ دو ٹیمیں موجود ہیں، ٹیم مکی اور ٹیم مدنی. عید کے دوسرے دن جو ٹیمیں شامل سلسلہ ہوں گی وہ ہے بغدادی اور اجمیری. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آج جو ٹیم آگے کی جانب بڑھ جائے گی وہ فائنل میں پہنچ جائے گی، اور دوسرے دن جو مدنی مقابلہ ہوگا بغدادی اور اجمیری کے درمیان، اس میں سے جو ٹیم کامیاب ہوگی وہ بھی آگے کی جانب بڑھ جائے گی، یعنی فائنل میں پہنچ جائے گی. اور عید کے تیسرے دن انشاءاللہ عز و جل ہم دکھائیں گے ذہنی آزمائش فائنل بوڑھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ. آئیے پہلے ٹیم مکی کا آپ کو ایک مزیدار قسم کا کلپ دکھاتے ہیں، توجہ سے دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ناظرین کرام، ہمارا ذہنی مقابلہ آپ کے لیے آ رہا ہے. آپ بڑے شوق جذبے سے دیکھیں. انشاءاللہ ہمارا مقابلہ دوسری ٹیم سے جیت جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مدنی چینل والوں نے ہمیں سلیکٹ کر لیا، اور اس عمر میں بھی ہم انشاءاللہ ذہنی آزمائش میں مقابلہ کریں گے اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ہم تیاری بھی کریں گے. انشاءاللہ ہماری ٹیم آئے گی اور چھا جائے گی. ذہنی آزمائش کے مقابلے میں ہماری ٹیم سلیکٹ ہو چکی ہے. ہم انشاءاللہ ہمارے بالمقابل ٹیم کے ساتھ بھرپور کوشش کر کے ان سے جیتیں گے، اور انشاءاللہ ناظرین ہمارے اس پروگرام کو ضرور دیکھیں. آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اس میں لطف آئے گا، اور آپ کو دینی اور دنیاوی معلومات بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. مدنی چینل کے ناظرین میں آ رہا ہوں مدنی چینل پہ، آپ توجہ فرمائیں. سبحان اللہ. بھائی ٹیم مکی میں تو کافی جوش نظر آ رہا ہے. اب ٹیم مدنی کا آپ کو کلپ دکھاتے ہیں کہ ان کی کیسی تیاری ہے، ان میں کیسا جوش و خروش ہے. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور ہم انشاءاللہ اس مقابلے میں جیتیں گے انشاءاللہ. اور یہ مقابلہ ہم ذہنی آزمائش کا مقابلہ ہے، اور اس میں ہم آئیں گے اور چھا جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ذہنی آزمائش میں سلیکٹ کیا گیا ہے. انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کر کے ذہنی آزمائش میں حصہ لیں گے، ان سے جیتیں گے انشاءاللہ عز و جل. فیضان مدینہ میں 5 سال سے اعتکاف کر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی مقابلے کیے ہیں، کچھ لکھائی کے بھی مقابلے کیے ہیں، کچھ پڑھائی کے بھی مقابلے کیے ہیں، اور میں دعوت اسلامی میں بہت دن سے کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس دفعہ بھی میں مقابلہ کروں گا، اور میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، اور انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم ان میں فتح حاصل کریں. ہماری ٹیم جیتے گی انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. مقابلے کی تیاری مجھے لگ رہا ہے زبردست قسم کی ہے. دونوں طرف جو ہے کیا کہتے ہیں آنکھ برابر لگی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کون آگے کی جانب بڑھ رہا ہے. یہ بتائیے آج تحفہ کون کون حاصل کرے گا؟ انشاءاللہ. لیکن میں ایک بات بتا دوں،
ہمارے سلسلے میں تحفہ اس کو ملتا ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے. اب آپ بتائیے کون تحفہ حاصل کرے گا آج؟ اب کسی کا ہاتھ بلند نہیں ہو رہا, لیکن کسی نہ کسی کو تو ایک تحفہ لینا پڑے گا. بھائی دل بھی چھوٹا نہیں کیجیے گا. پہلے آئیے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. جی بشیر احمد زاری, نیو سعید آباد کراچی. ماشاء اللہ عز و جل, بشیر بھائی ہمارے سلسلے میں شامل ہیں, خوش آمدید, مرحبا. عبد الغفار قادری اتاری, ماشاء اللہ عز و جل, بلدیہ ٹاؤن کراچی سے. ماشاء اللہ. باب المدینہ کراچی کے ہیں عبد الغفار بھائی. ثناء اللہ تاری, پنجاب لیا. ثناء اللہ تاری, پنجاب لیا. سبحان اللہ, لیا والے خوش ہو گئے ہوں گے. جی حضرت. میں جناب علی عبد الرحمان ہوں اور پنڈال خان سے میرا واسطہ ہے. سبحان اللہ. عبد الرحمان بھائی کو خوش آمدید, مرحبا. جی دوسرے اسلامی بھائی. میرا نام جاوید اقبال اتاری, میں ضلع کوہاٹ سے آیا ہوں. کوہاٹ والے خوش ہو جائیں گے جاوید بھائی کو دیکھ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد یار اتاری, گلزار طیبہ, سرگودا, پنجاب. گلزار طیبہ, سرگودا, پنجاب والے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے اسلامی بھائی وہاں موجود ہیں. اب یہ ہے کہ مقابلہ شروع ہونے جا رہا ہے, عید کا دن ہے, لوگ خوش ہیں. یہ بتائیے سلسلے میں آ کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت پیارا. بہت پیارا. کتنا پیارا؟ بہت پیارا. اچھا جی, آپ لوگ کیا کہیں گے حضرت؟ چلو بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں یہاں کا. بہت اچھا لگ رہا ہے, بس اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے. اب سلسلہ شروع کرتے ہیں. جب سلسلہ شروع نہیں ہوتا ہے, اب اسی باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو دونوں کے چہروں پر, ٹیموں پر جو ہے مسکراہٹ ہوتی ہے. لیکن جس سے سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے, ظاہری بات ہے جو آگے جا رہا ہے وہ تو خوش ہو جاتا ہے, اور جو پیچھے کی جانب رہ جاتا ہے اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. اچھا, سلسلے کا طریقہ کار میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر دوں کہ 5 سیگمنٹ ہوں گے. پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. دوسرا سیگمنٹ ہوگا مدنی گلدستہ. تیسرا یہ شخصیت کون ہے. چوتھا سفر ہے مگر اکیلے. پانچواں ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. دونوں ٹیموں سے جو ہے 10 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. تو کتنے نمبر حاصل کر رہے ہیں؟ 10. پہلے سے بات ہوئی ہے کیا؟ تیاری اچھی ہے. جواب دینے کے لیے آپ کے پاس جو ہے 25 سیکنڈ ہوں گے. آپ اس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں, مشورے کے بعد جواب دیں. میرا مشورہ یہ ہے, باقی آپ لوگ اپنی اپنی مرضی کے مالک ہیں. ٹیم مکی, پہلا سوال آپ سے کیا جا رہا ہے, وہ کون سے صحابی ہیں جن کا لقب غسیل الملائکہ ہے؟ جی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے جواب دیا, میرے کو بھی موقع نہیں دیا کہ جواب درست ہے یا نہیں, لیکن جوش میں تھے. ماشاءاللہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, 1 نمبر مل گیا بھائی ٹیم مکی. ٹیم مدنی آپ کی طرف آ رہے ہیں. امہات المؤمنین میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب آپ کا بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, خوش ہیں جب جواب درست ہو جاتا ہے تو. ٹیم مکی آپ سے سوال ہے, حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن لفظوں کے ساتھ سلام کیا؟ پتہ ہے بھائی, انہیں پتہ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکہ یا ابا ابراہیم. سبحان اللہ. جواب بالکل درست ہے. بولنے دیں, اگر ان کو اعتماد ہے کہ ہماری ٹیم کے اسلامی بھائی نے درست جواب دیا ہے تو خوشی میں بول رہے ہیں. سبحان اللہ, جواب بالکل درست ہے. ٹیم مدنی آپ سے سوال ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مہینوں تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو میزبانی کا شرف بخشا؟ 7 مہینے. آپ نے جواب دیا 7 مہینے, اور اس طرح جواب ہو گیا آپ کا بالکل درست. سبحان اللہ, تیاری اچھی لگ رہی ہے, لیکن ابھی آگے اور سیگمنٹ باقی ہیں, اور سوالات باقی ہیں. ٹیم مکی آپ سے سوال ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کس قبرستان میں ہے؟ جنت البقیع میں. بہت جوش میں ہیں, بہت جوش میں ہیں. جنت البقیع. جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ.
ٹیم مدنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد۔ جواب درست ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب ایک صحابی کا تذکرہ آئے گا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب ایک صحابیہ کا تذکرہ آئے گا تو رضی اللہ تعالی عنہا، بس یاد ہوگا لیکن ذہن سے آگے پیچھے ہو گیا۔ جواب بہرحال درست ہے۔ ٹیم مکی، آپ سے چوتھا سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح کے بستر پر آرام فرماتے تھے؟ اب مدنی چینل کے ناظرین سنیں ہم کیسے بستر پہ آرام کر رہے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے سردار ہیں وہ کس طرح کے بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ چمڑے کا گدلا تھا جس میں روئی کی بجائے درخت کی چھال بھری گئی تھی۔ جی جواب بالکل درست ہے۔ تیری سادگی پہ لاکھ ہو، تیری عاجزی پہ لاکھ ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، سبحان اللہ۔ بوڑھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین آج ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں اور آپ بھی ہمارے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی بیماری بتائی جس کی کوئی دوا نہیں ہے؟ بڑھاپا۔ کیا بڑھاپا؟ بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں۔ بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹیم مکی، بزرگ اسلامی بھائی ماشاء اللہ عز و جل خوش نظر آ رہے ہیں، تیاری اچھی ہے، خوش کیوں نہ ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، بتائیے وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور کا دیدار کرنا۔ نمبر 2 ٹھیک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال خرچ کرنا۔ ٹھیک۔ نمبر 3 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ سبحان اللہ۔ چلیں بتائیے آپ کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ کدو شریف۔ کدو شریف کیوں پسند کرتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف پسند تھی، اس لیے ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی پسند ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند میں ہماری پسند ہے، سبحان اللہ۔ ٹیم مدنی، آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد کتنی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے۔ 11 ہے، جواب بالکل درست ہے۔ اچھا یہ بات بتائیے کہ آپ لوگوں نے کسی بھی اس میں مشورہ نہیں کرا، کیوں؟ ہم نے خود محنت کی ہے اور ہم نے اسی وجہ سے اپنے پر کانفیڈنس پیدا کیا ہے۔ اچھا، اس وجہ سے الحمدللہ تیاری تو واقعی مجھے بھی بہت اچھی نظر آ رہی ہے، ناظرین کو بھی اچھی نظر آ رہی ہوگی۔ اب کچھ طریقہ کار جو ہے چینج کر دیتے ہیں، اب کچھ ایسے سوالات کیے جائیں گے، گھبرائیں نہیں۔ اب تو سوال آتا تھا آپ جواب دیتے تھے، اب یہاں پہ سوال ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 3 آپشنز بھی دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور وقت آپ کے پاس وہی 25 سیکنڈ کا ہوگا۔ اس میں مشورہ کر سکتے ہیں آپ۔ ٹیم مکی، آپ سے سوال ہے، غزوہ احد کون سی سنہ ہجری میں ہوئی؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہیں 1 2 3، 1 سنہ ہجری، 2 سنہ ہجری یا پھر 3 سنہ ہجری۔ مشورہ کر لیں، مشورہ کر لیں، 25 سیکنڈ کا وقت ہے آپ کے پاس۔ غزوہ احد مشورہ کر لیں، ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس، کون سی سنہ ہجری میں ہوئی؟ 3 سنہ ہجری۔ مشورہ کیا تھا؟ میں نے 2 بتایا۔ 2 آپ نے کتنے بتائے تھے؟ 2 آپ نے 2 بتائے تھے اور ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا 3۔ آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ 3۔ اور اس کا صحیح جواب ہے غزوہ احد 3 سنہ ہجری میں ہوئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل، جواب ہو گیا درست۔ ٹیم مدنی، آپ کی جانب آ رہے ہیں، حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے؟ 70 80 90۔ 25 سیکنڈ کا وقت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 80 افراد سوار۔ کیسے پتا چلا؟
مشورہ کیا ہے؟ تو کہیں پڑھا ہے یا بس مشورے میں ہی چل رہا ہے؟ سنا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں 80 لوگ سوار تھے. بالکل صحیح سنا ہے، جواب درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم مکی، آپ سے سوال ہے. نحل عربی زبان کا لفظ ہے، بتائیے نحل عربی میں کسے کہا جاتا ہے؟ مکڑی کو، چینٹی کو، یا شہد کی مکھی کو؟ ٹائم شروع ہو چکا ہے، مشورہ بھی جاری ہے. نحل عربی زبان کا لفظ ہے، بتائیے نحل عربی میں کسے کہا جاتا ہے؟ مکڑی، چینٹی، شہد کی مکھی؟ نون ہا لام. نحل 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 مکڑی. آپ نے جواب دیا مکڑی، اور اس کا صحیح جواب ہے نہ مکڑی ہے نہ چیونٹی ہے، شہد کی مکھی. لیکن جواب جو ہے درست نہیں ہوا بھائی. ٹیم مدنی آپ کی جانب آئیں. لیلۃ الجائزہ کس رات کو کہا جاتا ہے؟ عید الفطر کی رات، شب قدر کو، یا 15 شعبان کی رات کو؟ وقت شروع ہو چکا ہے. لیلۃ الجائزہ کس رات کو کہا جاتا ہے؟ عید الفطر کی رات، شب قدر کو، 15 شعبان کی رات؟ وقت بھی جا رہا ہے، مشورہ جاری ہے. دیکھیں مشورے میں کیا طے کیا جا رہا ہے. مشورے میں معلوم ہوا کہ عید الفطر کو کہا جاتا ہے. مشورے میں معلوم ہوا ہے عید الفطر کو کہا جاتا ہے، ویسے معلوم نہیں تھا بھائی. لیلۃ الجائزہ عید الفطر کی رات کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ٹیم مکی، ماشاء اللہ عز و جل، آپ تینوں اسلامی بھائیوں کے بال جو ہے سفید ہو گئے. سفید ہیں بال، اور دیکھیں ترتیب، دیکھیں کتنی ترتیب سے بیٹھے ہیں کہ ایک جو بیچ میں اسلامی بھائی ہیں ان کی داڑھی میں مہندی لگی ہوئی ہے، تو باقی جو وائٹ بال والے ہیں. ادھر دیکھیں بیچ میں ٹیم مدنی میں وہ وائٹ داڑھی والے ہیں، تو دیگر جو ہے مہندی لگائی ہوئی ہے داڑھی. ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ ان کی، ماشاء اللہ عز و جل. بالوں سے متعلق یہ سوال ہے. سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کے بال سفید ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ دیکھتے ہیں. کرام کے بال سفید ہوئے سب سے پہلے حضرت آدم. مشورہ جاری ہے، حضرت ابراہیم 25 سیکنڈ کا وقت ہے، وقت بھی جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کے بال سفید ہوئے؟ آپ کے بال سفید ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. چینج کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں. یہی اچھا ہوا آپ نے چینج نہیں کیا، جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. جی ٹیم مدنی آپ کی جانب آ رہا ہے. 8واں سوال، وہ کون سی سورت ہے جو وضو کے بعد پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی؟ سورہ ناس، سورہ قدر، سورہ اخلاص؟ سورۃ القدر. بالکل جواب درست ہے. سورہ قدر جو کوئی وضو کرنے کے بعد پڑھ لے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی نگاہ کبھی کمزور نہیں ہوگی. تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت کریں اور اس سے برکتیں حاصل کریں. ٹیم مکی، بتائیے روزے کس مہینے میں فرض ہوئے؟ شعبان المعظم، رمضان المبارک، یا رجب المرجب؟ روزے کون سے مہینے میں فرض ہوئے؟ رمضان المبارک. آپ نے جواب دیا رمضان المبارک. یہ رمضان کے روزے تو ہم پر فرض ہیں، لیکن جو روزے جو فرض ہوئے تھے آپ نے جواب دیا رمضان المبارک، اور مشورہ بھی نہیں کرا. روزے جو فرض ہوئے تھے وہ شعبان المعظم کے مہینے میں ہوئے تھے. تو اس طرح آپ سے دوسری غلطی ہو گئی، لیکن آگے بھی اور مرحلے باقی ہیں. ٹیم مدنی آپ سے سوال ہے، روزے کس سنہ ہجری میں فرض ہوئے؟ 1، 2، 3؟ 1 سنہ ہجری، 2 سنہ ہجری، یا پھر 3 سنہ ہجری؟ وقت بھی شروع ہو چکا ہے آپ کا، 25 سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے جواب دینے کے لیے. روزے کون سی سنہ ہجری میں فرض ہوئے؟ 2 سنہ ہجری میں. آپ نے جواب دیا 2 سنہ ہجری میں، اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل.
ٹیم مدنی کی اچھی تیاری نظر آ رہی ہے. اس سیگمنٹ کا آخری سوال, حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سنیں, دیکھیں کیا جواب آ رہا ہے. مجھے نہیں پتا حضرت علی نے میرا جی کیا ہے ذہن میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے ہی آپ سے 2 غلطیاں ہو چکی ہیں, اور وہ 2 ہی غلطیاں ہیں. یہ والا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم مدنی آپ سے سوال ہے, بتائیے کن کا فرمان ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے, کل عید ہے, اور سب خوش ہیں, لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا, میرے لیے تو وہی عید کا دن ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یا ہمارے پیارے پیارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کن کا فرمان ہے یہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے, کل عید ہے, لیکن ہمارے بزرگان دین دیکھیں کیا فرما رہے ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یا پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس طرح افسوس کہ آپ سے غلطی ہو گئی. یہ فرمان جو ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے, ان کا جواب غلط ہو گیا, کوئی دعا تو نہیں مانگ رہے. تو آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم مکی اور ٹیم مدنی نے کتنے نمبر حاصل کرے. اس سیگمنٹ کے اختتام پر ٹیم مکی نے 8 نمبر حاصل کرے ہیں, اور ٹیم مدنی نے 9 نمبر حاصل کرے ہیں. بس ایک قدم آگے ہیں ٹیم مدنی والے. تو لیکن ابھی آگے اور سیگمنٹ باقی ہیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جو سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے اس کا نام ہے مدنی گلدستہ. یہ سب پیارا سیگمنٹ ہے کہ اس سیگمنٹ کے ذریعے ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالی کی زیارت بھی کر لیتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا. اس مدنی گلدستے کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور غور سے سننا ہے. جب گلدستہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو دونوں ٹیموں سے 2 سوالات کیے جائیں گے. پہلے سوال کے درست جواب پر آپ کو 3 نمبر دیے جائیں گے, اور دوسرے سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. تو آپ اس سیگمنٹ سے 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو کتنے نمبر حاصل کریں گے؟ انشاءاللہ 5 انشاءاللہ عز و جل. اب بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے. بھائی ارشاد فرمائیے, پیدل چلنے میں کافی سستی کا سامنا ہوتا ہے, اس کے کچھ فوائد بھی بتا دیجئے تاکہ رغبت بڑھے. پیدل چلنا جو ہے نا یہ سمجھو ورزشوں کا سردار ہے, اس میں ہر عضو کو ورزش ملتی ہے. پیدل چلنے کے دوران کوئی اور کام کاج تو آدمی کر نہیں سکتا, اس لیے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس دوران ذکر و درود اور ورد و وظائف کی ترکیب بھی ہو سکتی ہے. نیز اس کے طبی فوائد کافی ہیں. مثلا روزانہ آدھے یا پونے گھنٹے پیدل چلنے سے آنتوں کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے, شوگر اور دل کی بیماریوں میں فائدہ ہوتا اور یادداشت مضبوط ہوتی ہے. نیز جوڑوں کے درد کے لیے بھی پیدل چلنا مفید ہے. معدہ بہت درست ہوتا ہے پیدل چلنے سے, ہاضمہ درست ہوتا ہے, وزن کم ہوتا ہے پیدل چلنے سے. پہلے 15 منٹ آپ تیز تیز چلیں, پسینہ آ جائے, پھر 15 منٹ معتدل چال سے چلیں, پھر 15 منٹ وہ تیز تیز قدم چلیں بھلے پسینے چھوٹ جائیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھنا اس کے فائدے مجھے بتانا بعد میں. کولیسٹرول اور زہریلے مادے جو ہے نا اس سے وہ خارج ہوں گے آپ کے, اور سارا نظام انہضام جو ہے ڈائجسٹو سسٹم یہ بھی مدینہ ہو جائے گا. پون گھنٹہ آپ نکالیں
इसमें कोई 1000-1200 दुरूद शरीफ भी पढ़ लेंगे आप, मेरा ख्याल है, कोशिश करेंगे तो। या अगर 2 बार तेज नहीं चल सकते, 1 बार चले, पहले नॉर्मल चले, फिर स्पीड से चले, फिर नॉर्मल चले, मोतदिल चाल, यूं कर ले। 15-15 मिनट तकसीम, 15-15 नहीं, 12-12 मिनट कर ले। 4-4 मिनट से शुरू करें, 4 मिनट तेज, 4 मिनट नॉर्मल, 4 मिनट तेज चलें, फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते पौन घंटे तक आप पहुंचा दें। आपको फायदा ना हो तो मुझे कहना, इंशाअल्लाह डॉक्टरों की मोहताजियां खत्म हो जाएंगी। उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, रहे इश्क़ मुस्तफ़ा पे जो गुलाम चल रहा है। सुभान अल्लाह। देखा भाई तवज्जो से, सुना भी। अब देखते हैं कितनी तवज्जो से देखा, कितनी तवज्जो से सुना। टीम मक्की, आपसे सवाल किया जा रहा है और ये सवाल जो है आपको 3 नंबर का है, आप 3 नंबर हासिल कर सकते हैं। रोज़ाना आधे या पौन घंटे पैदल चलने के अमीर अहले सुन्नत ने कुछ फ़वाइद इरशाद फरमाए। आप कोई भी 4 फ़वाइद बता दें। पेट के कैंसर को ख़त्म करती है, जिसकी वजह से आंतों के ज़हनी मतलब है कि तवाज़ुन बढ़ता है और मजबूत होता है, ज़हन मजबूत होता है, और शुगर की बीमारी से भी मतलब है कि नहीं होती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, जिसको मतलब हार्ट की बीमारी क्या होता है, तो उसके कम होते हैं। और बता सकते हैं? और हाजमा, मैदा दुरुस्त हो जाता है। ठीक है, माशाअल्लाह। आपने 6 बता दिए, लेकिन हमने 4 आपसे मालूम कर रहे थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, मुबारक कि आपने 3 नंबर हासिल कर लिए। जी टीम मदनी, आपकी जानिब आ रहे हैं। पौन घंटे पैदल चलने का अमीर अहले सुन्नत ने क्या तरीका इरशाद फरमाया कि किस तरीके से चला जाए? 15 मिनट हज़रत साहब ने फरमाया कि 15 मिनट आराम से चलें, फिर उसके बाद 15 मिनट तेज चलें, फिर 15 मिनट आहिस्ता चलें, तो इस तरह पौन घंटा आपकी वर्जिश होगी। अब यही है कि जो बूढ़े इस्लामी भाई हैं, नौजवानों को भी, और जो बूढ़े इस्लामी भाई हैं वो तो नियत कर लें। नियत करवा दे ज़रा आप नियत करवा दे ज़रा जी। कौन नियत करवाएगा? चलें, आप सब इस्लामी भाई नियत करें कि आज के बाद अमीर अहले सुन्नत के फरमान के मुताबिक हम इंशाअल्लाह पौना घंटा पैदल चलकर मुस्तफीज होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अगर इस तरह अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और दीगर बीमारियों से जो हमारी हिफाजत हो जाएगी। अगर कोई बीमारी है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, जैसे अमीर सुन्नत ने फरमाया कि ये बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, तो इंशाअल्लाह फ़ायदा तो होगा। तो जो बूढ़े इस्लामी भाई हैं वो तो पक्की नियत करें, और जो नौजवान इस्लामी भाई हैं वो भी नियत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जिस तरीके से अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हमें देखना चाहते हैं, हम वैसे बन जाएं। आमीन। माशाअल्लाह, मुबारक कि आपने भी 3 नंबर हासिल कर लिए। टीम मक्की, आपसे सवाल है, बताइए वर्जिश का सरदार कौन है? मदनी गुलदस्ते ने बताया था। वर्जिश का सरदार पैदल, वर्जिश का सरदार है पैदल चलना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, मुबारक। 2 नंबर हासिल करे, पूरे के पूरे 5 नंबर हासिल करें आपने, सुभान अल्लाह। टीम मदनी, आपकी जानिब आ रहे हैं। पौन घंटे में बंदा पैदल चलते हुए कितना दुरूद पाक पढ़ लेता है? अमीर सुन्नत ने बताया था 1000-1200 तकरीबन। आपने जवाब दिया 1000-1200, सही जवाब दिया है जी। नहीं, अमीर सुन्नत ने मदनी गुलदस्ते में क्या फरमाया था? हम गुलदस्ते की बात कर रहे हैं जी। दुरुस्त है जवाब? 313 बार नहीं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह ज़वजल। टीम मक्की और टीम मदनी दोनों ने तवज्जो के साथ मदनी गुलदस्ते को देखा। आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। टीम मक्की ने भी 5 नंबर हासिल करें और टीम मदनी ने भी 5 नंबर हासिल करें, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, जब इस सिलसिले की तैयारी चल रही थी तो मुझे एक इस्लामी भाई मिले,
تو میں نے کیا چل رہا ہے سلسلہ؟ تو میں بتایا کہ بوڑھے اسلامی بھائیوں کا سلسلہ لا رہے ہیں ہم، ذہنی آزمائش. تو کہنے لگے یار آپ لوگوں کو مدنی منع بھی مل جاتے ہیں اور بوڑھے اسلامی بھائی بھی مل گئے. تو یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ بڑھاپا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن دیکھو، نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو. اب تیسرا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے. اگر پہلے اشارے میں آپ نے شخصیت کو پہچان لیا تو آپ کو ملیں گے 5 نمبر، اور اگر دوسرے اشارے میں شخصیت کو پہچانا تو آپ کو ملیں گے 4 نمبر، اور اگر تیسرے اشارے میں شخصیت کو جان سکے تو آپ کو دیے جائیں گے 3 نمبر، اور اگر چوتھے اشارے میں شخصیت کو جانا تو آپ کو ملے گا صرف اور صرف 1 نمبر. اب دیکھتے ہیں کہ کتنے نمبر آپ حاصل کرتے ہیں. ٹیم مکی آپ کی جانب آ رہے ہیں. پہلا اشارہ، آپ صحابی ہیں. ایک اشارہ ہو چکا ہے. دوسرا اشارہ لینا چاہیں گے؟ جی. دوسرا اشارہ یہ ہے کعبۃ اللہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی. جی آگے جواب. ہاں جی بتائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ تیسرا اشارہ لیتے تو تیسرا اشارہ یہ تھا آپ کی کنیت ابو تراب بھی ہے، اور چوتھا اشارہ یہ تھا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد گرامی ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے دوسرے اشارے میں شخصیت کو پہچان لیا تو اس طرح آپ کو دیے جا رہے ہیں 4 نمبر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. ٹیم مدنی آپ کی جانب آ گئے ہیں. پہلا اشارہ، آپ صحابی ہیں. جی دوسرا اشارہ لینا چاہیں گے؟ جی. محرم الحرام میں آپ کی شہادت ہوئی. دوسرا اشارہ ہے محرم الحرام میں آپ کی شہادت ہوئی. پہلا اشارہ آپ صحابی ہیں، دوسرا اشارہ محرم الحرام میں آپ کی شہادت ہوئی. جلد بازی مت کیجیے گا. تیسرا اشارہ بھی ہے، چوتھا اشارہ بھی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرا اشارہ میرے پاس یہ تھا آپ نے 39 لوگوں کے بعد اسلام قبول کیا، اور چوتھا اشارہ یہ تھا آپ خلیفہ دوم ہیں. محرم الحرام میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو ہوئی تھی، لیکن یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. تو اس طرح افسوس کہ آپ جو ہے 1 نمبر بھی حاصل نہیں کر سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آئیے دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ کے اختتام پر دونوں ٹیموں کا اسکور کیا رہا. ٹیم مکی نے جو ہے 4 نمبر حاصل کرے ہیں اور ٹیم مدنی کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کر سکی. چلیں آپ کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کر سکے اس سیگمنٹ کے اختتام پر. ہمارا چوتھا سیگمنٹ آ رہا ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اس میں یہ ہوگا کہ یہ میرے پاس پیالہ ہے، اس میں کچھ پرچیاں ہیں. اب اس کے اندر کیا سوالات ہیں وہ نہیں پتا. اب آپ کے لیے آپ کی قسمت کہ آسان بھی سوال آ سکتا ہے، مشکل بھی سوال آ سکتا ہے. اب آپ ایک پرچی کا انتخاب کریں گے، اب پرچی اٹھائیں گے، پرچی پھر مجھے دے دیجیے گا، پھر میں سوال پڑھ کے بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے لیے کس سوال کا انتخاب کرا ہے. سوال کا جواب اگر درست ہوا تو آپ کو ملیں گے 2 نمبر، اور اگر آپ سوال کا جواب درست نہیں دے سکے تو آپ کو 1 بھی نمبر نہیں ملے گا. اس میں آپ مشورہ نہیں کر سکتے، نہ اشارے سے بتا سکتے ہیں. اگر مشورہ کیا یا اشارے سے بتانے کی کوشش کری تو سوال جو ہے ڈراپ ہو جائے گا، تو آپ نمبر نہیں حاصل کر سکیں گے. تو یہ پیالہ جا رہا ہے ہماری ٹیم مکی کی جانب. جی دیکھیں کیا پرچی میں سوال آ رہا ہے، لیکن ابھی کھول کے مت دیکھیے گا اس کو. جی اب پیالہ اس جانب دے دیجیے. جی آپ تینوں بھی 1 پرچی اٹھا لیں. ابھی پرچی نہیں کھول کے دیکھنا ہے، اس کو اپنے آگے رکھ دیں پرچی کو. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹیم مکی مائک ان کو دے دیجیے. دیکھیں ان کے لیے کیا سوال نکلا ہے. حضرت باہ الدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ ملتان شریف میں. خوب جوش ہے بھائی.
مدینہ الاولیاء ملتان شریف، جواب بالکل درست ہے، مبارک، 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. یہ ٹیم مدنی. دیکھیں حاجی صاحب کیا سوال آ رہا ہے، تیار ہیں؟ انشاءاللہ. بہت آسان سوال آیا ہے آپ کے لیے. ماہ ربیع النور سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ 25 سیکنڈ کا وقت ہے. ربیع النور، ماہ ربیع النور سے پہلے، ربیع الاول یعنی، ہاں ربیع الاول. ربیع الاول سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ سفر. جواب درست ہے، سبحان اللہ، آپ نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے. جی دیکھیں ان کی پرچی میں کیا سوال ہے. بہت ہی آسان سوال ہے، سب نے آسان پرچیاں اٹھا لیں. 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیے. قرآن مجید. نہیں آ رہے ذہن میں؟ نہیں، آواز نہیں آئے بھائی اور کسی کی. اسلام نہیں آ رہے ذہن میں؟ جی ٹائم بھی جا رہا ہے آپ کا، 10 سیکنڈ دے گئے. توریت، ٹھیک ہے. 2 زبور، جی انجیل. جی انجیل. ایک ساتھ ہی تینوں آ گئے، ورنہ ٹائم تو آپ کا ختم ہو رہا تھا. جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، 2 نمبر آپ نے مزید حاصل کر لیے. جی ٹیم مدنی. دیکھیں جی ان کے لیے کیا سوال آیا ہے. درست تلفظ بتانا ہے. ایک ہے مصافحہ اور ایک ہے مصافحہ. درست تلفظ کیا ہے؟ مصافحہ. مصافحہ. فحا. آپ نے جواب دیا مصافحہ، یہ درست تلفظ ہے، مبارک کے 2 نمبر حاصل کر لیے. سبحان اللہ. جی آخری پرچی ہے ٹیم مکی. اسلامی مہینوں کی ترتیب کے مطابق رجب المرجب کون سا مہینہ ہے؟ آپ نے نہیں بتانا ہے، سوال بتا رہے ہیں. آگے جواب آ گیا، سمجھ میں آ گیا ہے. رجب کون سا مہینہ ہے؟ کتنا نمبر ہے اس کا؟ ہاں ہاں ہاں. ترتیب کے مطابق رجب المرجب کون سا مہینہ ہے؟ گنتی جاری ہے، انگلیوں پہ گن رہے ہیں. نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے. کہاں تک آ گیا؟ 7واں مہینہ ہے. آپ نے جواب دیا 7واں مہینہ ہے. گنا تھا؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب 7واں مہینہ بنتا ہے. صحیح ہے بھائی، صحیح ہے، سبحان اللہ. جی اب آخری پرچی ٹیم مدنی کی جانب. دیکھتے ہیں کیا انہوں نے سوال اپنے لیے انتخاب کرا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتنی وصیتیں تحریر فرمائی ہیں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سلمہ و باری نے 40 وصیتیں مدینہ شریف میں بیٹھ کر تحریر فرمائی تھی. آپ نے جواب بھی بتایا، جگہ بھی بتا دی کہ مدینہ شریف میں اپنی وصیتیں تحریر فرمائی ہیں. جواب بالکل درست ہے. سفر ہے مگر اکیلے. بہت شاندار رہا، بہت اچھا مدنی مقابلہ رہا کہ دونوں ہی ٹیموں نے برابر نمبر حاصل کرے. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. ٹیم مکی نے 6 نمبر حاصل کرے اور ٹیم مدنی نے بھی 6 نمبر حاصل کرے ہیں. سبحان اللہ. ابھی کچھ نمبر آگے ہیں ہمارے ٹیم مکی والے اور جو جوش میں نظر آ رہے ہیں. اب ہمارا 5واں اور آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 10 سوالات کیے جائیں گے اور آپ کے آگے ایک بزر کا بٹن لگا ہوا ہے. اب میں یہاں سوال پڑھوں گا اور جس کو جواب آتا ہو وہ بزر کا بٹن دبا دے. اگر سوال کا جواب درست ہوا تو آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے اور اگر سوال کا جواب درست نہیں ہوا تو آپ کے 2 نمبر کاٹ لیے جائیں گے. جواب مشورے سے ہوگا، اس میں آپ مشورہ کر سکتے ہیں لیکن جوش کے ساتھ مگر ہوش سے کہ اگر سوال آتا ہے تو جبھی بزر دبائیے گا، اگر سوال کا جواب نہیں آتا تو میرا مشورہ ہے کہ بزر نہیں دبائیے گا ورنہ آپ کے 2 نمبر جو ہے مائنس ہو جائیں گے، کاٹ لیے جائیں گے. تو جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. تو شروع کریں. میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ نے دوسرا مصرع بتانا ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. جی دیکھیں کس نے پہلے بزر دبائی؟ ٹیم مکی. شہر کو خطرے میں لاتا نہیں ہے کتا تیرا.
شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت جوشیلے انداز میں آپ نے جو ہے جواب دیا. بالکل جواب درست ہے. سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. دوسرا سوال ہے اور بہت آسان سوال ہے. یہ جواب وہ بتائے گا جس ٹیم میں ہوگا زیادہ جوش. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مشہور نام بتائیے. کس نے بتائی؟ ارے ماشاءاللہ زبردست. ٹیم مکی. محمد اور احمد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مشہور نام ہیں. سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے مزید حاصل کر لیے. ٹیم مدنی والوں جوش نظر نہیں آ رہا؟ انشاءاللہ جوش ہے جی، جواب دیں گے. اب یہ کہ بزر دبانا ہے. اچھا ایک بات میں عرض کرتا چلوں، سوال پورا سنا نہیں اور بزر دبا دیا تو اب یہ ہے کہ جواب آپ ہی بتائیں گے. سوال بھی اور جواب بھی. تو مشورہ یہ ہے کہ پہلے پورا سوال سنیں پھر اس کے بعد جو ہے جواب دیں. تیسرا سوال کرنے جا رہا ہوں. میں جو ہے دوسرا مصرع پڑھوں گا، آپ نے پہلا مصرع بتانا ہے. میں نے بھی دامن ہے پسارا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. میں نے بھی دامن ہے پسارا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. پہلا مصرع. جی جی اس دفعہ بھی سبقت لے گئے مکی والے. جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے. جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے. میں نے بھی دامن ہے پسارا یا خواجہ جھولی بھر دو. تیسرا سوال تھا اور سبقت لے گئے ہیں ٹیم مکی والے. جو بھی سائل آ جاتا ہے، جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے. میں نے بھی دامن ہے پسارا، میں نے بھی دامن ہے پسارا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. فیضان خواجہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. مدنی ٹیم جوش دکھائیے. مکی ٹیم میں زیادہ جوش نظر آ رہا ہے، ہوش بھی نظر آ رہا ہے. 3 سوالات ہوئے اور تینوں کے سوالات جو ہے درست ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. ٹیم مدنی ابھی مقابلہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ یہ تو تھوڑا آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں آپ ان سے سبقت لے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے چاہیے ہوگا جوش لیکن ہوش کے ساتھ. عید کی خوشیاں مبارک. توجہ سے سنیے گا. عید کی خوشیاں مبارک بتائیے کتنے حروف ہیں؟ جس کو جواب آ جائے بزر دبا دے. عید کی خوشیاں مبارک کتنے حروف ہیں؟ جوش بھی ہونا چاہیے اور ہوش بھی ہونا چاہیے. جی جی مدنی والے. 9. آپ نے جواب دیا 9 اور اس طرح افسوس آپ نے نمبر تو حاصل نہیں کرے لیکن 2 نمبر جو ہے آپ کے کاٹ لیے گئے. 5واں سوال کرنے جا رہا ہوں. وہ کون سا شعر ہے جس میں لفظ واہ کیا بات غوث اعظم کی آتا ہے؟ وہ کون سا شعر ہے جس میں لفظ واہ کیا بات غوث اعظم کی؟ جی ٹیم مکی. بغداد. شعر سنانا ہے. شعر کے اندر آتا ہے واہ کیا بات غوث اعظم کی. بات غوث اعظم کی. واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. سوچ رہے ہیں؟ یہی ہے ذہنی آزمائش، ذہن سے نکل جاتا ہے. سیدہ فاطمہ کا پیارا ہے کیا بات ہے غوث اعظم کی. واہ کیا بات غوث اعظم کی. سبحان اللہ. بہت اچھے انداز میں پڑھا. شاہ بطحا کا ماہ پارا ہے واہ کیا بات غوث اعظم کی. سیدہ فاطمہ کا پیارا ہے واہ کیا بات غوث اعظم کی. اور واہ کیا بات ہے ٹیم مکی کی. ٹیم مدنی کہاں ہے میری؟ ٹیم مکی تو چل رہی ہے. ٹیم مدنی ماشاءاللہ. اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہم نے تو اگر ہار میں بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. میں نے بتایا چہرے مرجھا رہے ہیں حضرت. انشاءاللہ ہم مرجائیں گے نہیں، انشاءاللہ جواب دیں گے. آگے بھی سوال آ رہے ہیں. اب اتنے زیادہ نہیں ہے، 5 ہو گئے، صرف 5 سوال باقی ہیں. اگلے سال صحیح. اگلے سال چلیں اچھی بات کہی. چلیں ایک بہت ہی پیارا سوال ہے اور پورا ذہن سے آپ اس کا جواب دیں گے. توجہ سنیے گا. کوئی بھی 2 ایسے صحابی کے نام بتائیں
جن کے نام کا پہلا حرف عین ہو. کوئی بھی ایسے 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بتائیں جن کے نام کا پہلا حرف عین ہو. جی مدنی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان. آپ نے جواب دیا حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ نے پہلا مصرع بتانا ہے. تو مجدد بن کر آیا اے امام احمد رضا. جی کس نے بلوائی؟ مکی والے. جی. دور باطل میں و ضلالت میں جب ہین میں وہ چیمپئن ہے بھائی، وہ یاد کر آئے. دور باطل اور ضلالت ہند میں تھی جس گھڑی تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا. اور یہ کیا پڑھ رہے تھے اپنے اسلام بھائی؟ یہ تو میں اور کوئی لاندے ہن کا یہ کچھ اور چل رہا تھا، لیکن آپ نے بھی ایک تھوڑی سی مسٹیک کری ہے. دوبارہ بتائیں. دور باطل اور ضلالت میں اور ضلالت ہند میں تھی جس گھڑی. ہند میں تھی جس گھڑی. تھی نہیں تھی، تھی نہیں ہے. ہند 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 میں تھا. ہند میں تھا. دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا. سبحان اللہ. دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی. دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی. تو مجدد بن کر آیا اے امام احمد رضا. تو مجدد بن کر آیا مد رضا. فیض رضا جاری رہے گا. فیض رضا رہے گا انشاء اللہ. جاری رہے گا انشاء اللہ. جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. جی اس سیگمنٹ کا 8واں سوال بہت ہی آسان سوال آ رہا ہے، بس اس کے لیے جوش چاہیے. بہت ہی آسان سوال ہے، بس بیل پہ میں تو کہوں گا کہ اپنا ہاتھ رکھیں. دودھ پیتے وقت کی دعا. جی مکی والے. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے مزید حاصل کر لیے. دعا کریں بھائی. آپ لوگ بھی دعا کر رہے ہیں کہ ہار جائیں؟ دونوں تو کیسے کامیاب ہوں گے. چلیں 9واں سوال ہونے جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کون پہلے بزر دباتا ہے. دل برو دل ربا کس شعر میں آیا ہے؟ دل برو دل ربا. ماشاء اللہ مکی والے پھر بازی لے گئے. دل بر و دل ربا ضیاء الدین. اور آگے میری دل بر و دل ربا ضیاء الدین. میرے دل کی ضیاء الدین. ہم مائک کیوں لے لیتے ہیں بھائی ان سے؟ یہ مائک کیوں لے لیتے ہیں؟ اور میں دیکھ رہا ہوں آپ دونوں کی کوئی ترکیب ہے، وہ آپ سے کان میں بتاتے ہیں، آپ ان سے مائک لے لیتے ہیں. نہیں وہ کوئی آگا پیچھا کرتے ہیں، آگا پیچھا کرتے ہیں. اچھا ٹیم ہار نہیں جائے. ظاہر بات ہے تھوڑا سوچنا لیکن پڑتا ہے، ایسے ہی تو نہیں. مطلب اشعار کی اچھی تیاری ہے آپ لوگوں کی. دل برو دل ربا ضیاء الدین. میرے دل کی ضیاء الدین. ماشاء اللہ عز و جل. آپ نے مزید 2 نمبر حاصل کر لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اس سیگمنٹ کا آخری سوال اور فیصلہ اس سوال کے بعد آ جائے گا کہ کون آگے کی جانب بڑھ رہا ہے. مکی ٹیم کے چہروں پر جو مسکراہٹ ہے وہ مدنی ٹیم کے چہروں پر نظر نہیں آ رہی ہے. آ رہی ہے ماشاء اللہ عز و جل. ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جب جمعۃ الوداع آتا ہے، یہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. یہ بتائیے یہ کس نے تحریر فرمایا ہے؟ جی مدنی والے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ. جی یہ جو ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے تحریر فرمایا. اب دیکھتے ہیں کہ اس مرحلے کے اختتام پر
ٹوٹل اسکور کیا رہا ہے؟ فائنل میں پہنچ چکی ہے ہماری ٹیم مکی. سبحان اللہ. اب یہ ہے کہ تحفہ جو مل رہا ہے وہ دیا جائے گا ہماری ٹیم مدنی کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین بہت دلچسپ سلسلہ رہا. دونوں ہی ٹیموں نے بہت اچھی تیاری کری، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک نہ ایک کو آگے جانا تھا اور ایک نہ جو ہے پیچھے رہ جاتی. تو ہماری مکی ٹیم جو ہے وہ فائنل میں پہنچ چکی ہے اور مدنی ٹیم افسوس ہم سے رخصت ہو جائے گی. یہ مدنی ٹیم کے لیے مدنی تحفے آپ لوگ اپنے ہاتھ سے دیں. بڑھاپا ہو جوانی ہو یہاں بچپن کے دن دیکھو نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو. اور اب انشاءاللہ عز و جل عید کے دوسرے دن دیکھ سکیں گے ذہنی آزمائش بوڑھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ٹیم بغدادی اور ٹیم اجمیری. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور فیضان مدنی چینل لوٹتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. محبتوں کے چور. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بڑھاپا ہو جوانی ہو یہاں بچپن کے دن دیکھو نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو.